ہمارے ایک اور دوست ہیں جناب چودھری عمران صاحب، انہیں اچانک انگلینڈ جانا پڑا۔ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم 4 بندے جنہوں نے یہ آج کا پروگرام جو ہے جو ایونٹ ہے جو ہم نے آج رکھا ہوا ہے، تو میں چودھری سعید صاحب کا بھی اور حاجی جوید صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جہاں پہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ حالانکہ پہ دونوں جو میرے بھائی ہیں یہ اپنا اخلاق ہم کے قریبی فیملی کے ہیں، تو بہت شکریہ۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے، تلاوت ہوگی اور اس کے بعد فوری طور پہ کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعارف کرایا جائے گا اور ان کو 2 منٹ دیے جائیں گے کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کون کون سا ان کو ملا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tak for, at I vil være her i dag og vil høre på mig. Jeg har jo fået meget flot vand, og det skyldes ikke mindst alle folk, der har støttet mig. Og under den her valgkamp har jeg jo mødt rigtig mange nye ansigter, rigtig mange nye mennesker. Altså rigtig mange. Nogle af dem har jeg ikke set før eller kendt. Men det er jo det, der sker under sådan en valgkamp, når du bliver toppet og snakker med folk. Det har så gjort det, at borgmesteren og for mine vælgere. Vi har jo generelt et område, hvor vi fokuserer på at inkludere alle sammen. Vores slogan har altid været, at der skal være plads til alle i Glostrup, og det fortsætter vi med. Vi er et inkluderende parti, og ikke en parti, der gør forskel på baggrund og religion og hudfarve. Og derfor så håber jeg på, at vi kan leve op til de forventninger, der er til mig og mit parti. Konstitueringen er meget bred. Ud af 19 mandater er der 15 mandater, der er med i konstitueringen. 12 mandater ligger i den samme bagland, som der blev sidst. Vi er Enhedslisten, Radikale, SF og Socialdemokratiet, og så er der også Bylisten og Liberale Alliance, der er med den her gang. Derfor så bliver det spændende at se, når der er så mange partier med i en konstituering, hvordan det kommer til at ende. Men vi er håbfulde og håber på, at vi kan lave nogle gode resultater. Så, tak. Jamen, tusind tak til Vakar Rahman. Nu jo लेने chair अभी मैं दावत दूंगा यासिर इकबाल साहब तशरीफ लाए जनाब। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو میرا یاسر اقبال ہے، آپ سب نے سن ہی لیا۔ میرا تعلق گیدور کمون سے ہے اور یہ تیسری دفعہ میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اور تھوڑی سی جسے کہہ لی کشتی کرنے کے بعد میں بیوگل میں آ گیا ہوں۔ ویسے میرے 497 ووٹ سے، جو کہ ہماری کمون میں ٹاپ 5 میں ساری پارٹیاں، اور اس کے علاوہ مجھے جو کمیٹیاں اس دفعہ ملی ہیں وہ کھلچوا فریچ سورل ہے، جس میں سپورٹس اور کلچر کا کام ہوتا ہے، پرانوکتن سے سورل ہے، جس میں اسکولوں کے جو بچوں کے معاملات ہیں اس میں اسکولز اور تعاون اسٹیشنوں اس کے بارے میں کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فالکے آپریشن سورل ہے، یہ بھی سپورٹس کا آپ کہہ سکتے ہیں، کوئننگس لیو کے بارے میں اس میں کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور 2-3 کمیٹیاں ہیں جن میں انٹیگریشن جو ہے انٹیگریشن کے معاملات پہ جو کمون میں کام ہوتا ہے اس کے بارے میں اس میں بیٹھا ہوں۔ پہلی 2 دفعہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو ایک ٹارگیٹ میرا یہ تھا کہ ہم نے بہت زیادہ کام کرنے ہیں اور کام ہوئے بھی ہیں، لیکن اس دفعہ کا جو میرا مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمون میں جو جب بھی کبھی ہمارا کوئی ایشو اٹھے گا تو اس پہ میں نے آواز اٹھانی ہے۔ میں اس طرح کے وعدے نہیں کرتا کبھی بھی کہ یہ کام بڑے سے بڑا کام ہوگا، لیکن میں یہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ ہماری آواز آگے تک پہنچنی چاہیے۔ ہمارے جو بریجز ہیں، جو ہمارے میں فاصلے آئے ہیں اس کمیونٹی کے اور ہمارے بیچ میں، ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو جسے کہہ لیں نمائندگی ہے اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ہمارے مسائل پہ فوکس ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں میرا کام کرنے کا وعدہ ہے آپ سے، اور یہ انشاءاللہ ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ میری جو جیت ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ میری جیت نہیں ہے، وہ ہماری کمیونٹی کی جیت ہوتی ہے۔
بے شک میں دور میں کام کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی کام ہو جس میں میں آپ کی مدد کر سکوں تو آپ بے جھجک میرے سے رابطہ کر سکیں۔ بہت شکریہ یاسر اقبال صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا ندیم فروخ صاحب جو کہ ٹرسٹ کموں سے پیو کے ممبر بنے ہیں، تو ندیم فروخ صاحب تشریف لائیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم. Et par refleksioner på dansk. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan det gik i Høje Taastrup Kommune. Jeg vil gerne starte et andet sted. Bare kort. Det her er ikke min fortjeneste. Det er jeres fortjeneste. Det er vælgernes fortjeneste. Og lad os alle sammen give jer og vælgerne et kæmpe klapsalve. Fordi når vi bliver valgt til et politisk embede, så handler det jo egentlig ikke om os. Det handler om jer. Det handler om borgerne. Borgernes ved og vel. Det er ikke sikkert, at det vi gør er perfekt. Men det vigtigste er, at vi i fællesskab kan forsøge at gøre Danmark til et bedre sted. Danmark, nationalt, regionerne, kommunerne. Og i kommunerne kan man i virkeligheden rykke rigtig meget. Så man skal ikke underkende det. Der er nogen, der siger, at man skal op i niveau. Eller election, bottom election. Men det er vigtigt. Men husk nu også, i kommunerne, der sidder man med nøglen til velfærd, til trivsel for børn, til den kvalitetstid, der egentlig også ligger. Det er den, vi skal forbedre. Og de poster, vi har fået, det er til låns. Dem skal vi bruge rigtigt til gavn for borgerne. Om 4 år kan jeg være ude af politik. Jeg skal kunne se mig selv i spejlet og jer i øjnene. Jeg håber også, at det her kan blive startskud til, at vi sammen kan tage de svære samtaler om, hvordan vi gør tingene. Der er rigtig meget derude, som polariserer, som kalder på, at vi står sammen inden for rammerne af det danske samfund. Det kan vi sagtens. Lidt om mig selv. Jeg er medlem af Radikale Venstre. Jeg har været medlem i 25 år. For 20 år siden, da jeg kom i byrådet første gang, der var der ingen radikale i Høje Taastrup Kommune. Jeg kom ind med et mandat. Nu, 20 år senere, hvor jeg er kommet tilbage som veteran, i modsætning til mange af jer unge, så har vi fået 2 mandater. Jeg har personligt fået 680 stemmer, og 680 gange tillykke, og tak. Jeg fik det 5. højeste stemmetal i top 5, og de pladser, jeg har fået, efter vi er kommet med i konstitueringen, ikke i første omgang, men vi kæmpede os ind i anden omgang. Især er jeg glad for, at jeg har fået sæde i økonomiudvalget, som er meget centralt. Derudover fritids- og kulturudvalget og plan- og miljøudvalget. Det er poster, jeg tidligere har arbejdet i, og som jeg er rigtig glad for. Til sidst en lille bøn. Det er, vi politikere får altid vide, vi kommer og får stemmer af folk, så glemmer vi alt om det i 3 år, 8 måneder eller 9 måneder, og så kommer vi tilbage igen. Lad os denne gang forsøge at finde veje til at have en kontinuerlig samtale om tingene. Også når det er svært. Især når det er svært. Det kan vi sagtens. Tiden kalder på det. Og så vil jeg gerne sige 1000 tak for at tage lead på de her ting til Baye og alle de andre arrangører. Tak. तुझ था फाजू इरफान जलानी साहब कमून में खड़े हुए वहाँ पे जीते, और वाहिद पाकिस्तानी में से रीजन में जो खड़े हुए हैं ये जीते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ। मैं इनको वेलकम करता हूँ जनाब इरफान जावेद साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू मेरे भाई कर चुके हैं, और राजा साहब ने भी कमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कमाल तो उन लोगों का है जिन्होंने वोट कास्ट किया, और मैं इसी को अपना जो मुख्तसर वक्त है मौजू बनाऊंगा कि देखिए, इलेक्शन होता है, इलेक्शन की गहमा गहमी होती है,
اور اس میں لوگ متحرک بھی ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور میں نے محسوس کیا کہ کم از کم اس دفعہ ایک وائب تھا، بالخصوص جو پاکستانی نژاد ہیں یہاں پہ ان کے درمیان میں تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ شاید کچھ کمپٹیشن کی فضا بھی تھی، جس کو بعض لوگ نیگیٹولی لے رہے تھے، لیکن ہم کینڈیڈیٹس جو تھے ہم اس کو پازیٹیولی لے رہے تھے. اور الحمدللہ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو آپ الیکشن کی ڈیٹ پہ ختم نہ کریں. جمہوری پروسیس کے اندر شرکت، اس کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اور مختلف طریقے سے آپ جو ہے اپنی کارکردگی ہر وقت دکھا سکتے ہیں. اور پولیٹیشین بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے جتنی سول سوسائٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو سول سوسائٹی کے لیول پہ بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کی خواہشات ہیں، اس جو سیاسی کام ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، وہ ری انفورس بھی ہوتی ہیں اور زیادہ آسان کر دیتی ہیں کام کو. تو جب کمیونٹی آتی ہے، ابھی ندیم بھائی نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو شکایت ایک موجود رہی ہے، میں تو خیر پہلی دفعہ اس میدان میں آیا ہوں، لیکن مجھے بھی سننے کو ملی کہ بھئی الیکشن کیمپین کے دوران تو سیاستدان نظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو ایک مقام پہ میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا ایک چیز تو یہ ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ بھی انسانی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی فیملی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو جہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہ پبلک لائف میں آ رہا ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جن سے ووٹ مانگنے گیا ہے ان سے اس کو خود بھی ہر وقت رجوع کرتے رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہوتا کہ ووٹ دے کے آپ نے کسی کو یرغمال بنا لیا. تو یہ دونوں پہلو ہیں، اور یہ لیک آف کمیونیکیشن کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. اگر میں حسن ظن رکھوں تو دونوں طرف سے کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو کام بھی بہتر ہوگا. اور آج کا یہ فورم اور یہ پلیٹ فارم جس کا راجہ صاحب نے، چودھری صاحبان نے، جاوید احمد صاحب نے، انہوں نے جو انیشیٹو لیے بہت اچھا ہے. اس طرح کے اور بھی ہونے چاہیے، اس میں ذوق اور زیادہ انکلوسیوٹی لانی چاہیے، اور طبقات کو بھی بلانا چاہیے، ہر آواز کو جو ہے نا یہاں پہ نمایاں ہونا چاہیے. تو اس کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے فورمز جو ہیں کریٹ ہوتے رہیں. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بہت ایک پولرائزڈ ماحول ہے، ہم بھی اس سے آگاہ ہیں، لیکن ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس پولرائزیشن کا حصہ نہ بنیں. ہم نے اپنا کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا ہے، اور کنسٹرکٹیو کردار تب ادا کیا جا سکتا ہے جب آبجیکٹیو واضح ہو. تو میرے یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح کے آپ مختلف چاہے ورک شاپس تشکیل دیں، آپ پینلز بنائیں، فورمز کے اوپر گفتگو کریں، لیکن آپ جب یہ بات بار بار اٹھتی ہے، مجھے کسی نے ایک سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آپ الیکٹ ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو میں نے ان کو فوراً جواب دیا، بات ان کی بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں تھی، لیکن میں نے فوراً جواب دیا کہ میں الیکٹ صرف پاکستانی کمیونٹی کے کام کرنے کے لیے نہیں ہوا، میں پوری کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے ہوا ہوں. تو اگر کوئی ایسے طبقات ہیں اور ایسی لابیز ہیں جو ہمیں ایکسکلوڈ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ نہ ہماری روایات ہیں کہ جس کے اندر، اور نہ ہماری اسلاف کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو ایکسکلوڈ کریں. جو لابیز ایکسکلوڈ کرتی ہیں وہ ان کو مبارک ہو، ہم نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جہاں تک مختصر میں بتا دوں، میں نے ویسے خود دیکھا نہیں تھا، ابھی راجہ صاحب یہ دوسرے لوگ بتا رہے تھے، تو میں نے اب جا کے ویل فنکشن دیکھوں میں دیکھا کہ مجھے برانڈی میں ایکچولی کتنے ووٹ پڑے تھے. تو 503 پڑے تھے. میں بھی ندیم فاروق صاحب کی طرح 5ویں نمبر پہ ہوں، ٹاپ 5 میں ہوں اس دفعہ آپ لوگوں کی تعاون سے. برانڈی کمون کے اندر اگرچہ مجھے کچھ اندازہ ہے کون سی ذمہ داریاں ملنے والی ہیں، عہدے تو میں نہیں سمجھتا ملتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ جب تک، جس دن تک کانسٹیٹیوئنٹ نہیں ہوگا، میں نے اس کا اعلان نہیں کرنا، وہ پھر وہ میں اپنے فیس بک پہ لگا دوں گا. لیکن ریجن کانسٹیٹیوئنٹ ہو چکی بھی ہے، وہاں پہ مجھے 4101 ووٹ ملا آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ. اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ندیم بھائی کو یاد ہوگا کہ 1100 یا 1200 کینڈیڈیٹ تھے پورے ملک سے، تو میں 79 پوزیشن پہ تھا، تو ٹاپ 100 میں آ گیا. یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی. ریجن میں جو سب سے بڑی چینج ہے سولہس ریفارم کے نتیجے میں یہ ہے کہ سولہس ہول بننے ہیں. تو اس میں 2 سولہس ہول کا ممبر ہوں، ایک یہ آما اور بیستائن کا علاقہ، اور دوسرا جو ہے یہ ہومائن نوآ جسے کہتے ہیں، جس میں ہیالیو، کلوسکوپ اور بیلوم جیسی کمونیں بھی وغیرہ آتی ہیں. تو یہ ہیلتھ ریفارمز کے نتیجے میں جو آئندہ تشکیل نو ہونی ہے ہیلتھ سیکٹر کی، اس کی یہ 2 اس کا ممبر ہوں. ایک اونا ویل ہے بیوگری ٹیکنیک کا میڈیکو کا، اس کا میں فورمین ہوں. وہ ایک ٹیمپرری ہوگا جو مجھے اندازہ ہے اس سال جو
اس کے علاوہ اس پہ سیلس ٹائم اپنی گورنمنٹ پر ہوں، اور ایک بورڈ کی سیٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ، اس میں اس کی بھی ذمہ داری وہ 2027 سے جو ہے وہ آئے گی. تو یہ ذمہ داریاں ان کا میں کم از کم اعلان کر سکتا ہوں. باقی امید ہے کہ جس طرح آپ نے ماضی میں الیکشن میں کیمپین میں تعاون کیا، اس سے زیادہ تعاون آپ کریں گے، اور سب سے بڑا تعاون آپ کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ کام جو ہے اور ذمہ داریاں ایسا طریقے سے نبھائی جا سکیں. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. عرفان جناب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اب میں جناب اپنے پیر صاحب کو دعوت دوں گا، اجازت شاہ صاحب صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی بات یہاں پہ کریں. اور میں اسپیشل طور پہ اجازت شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کے دونوں آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، لیکن ان کے جذبے کو سلام. انہوں نے کہا جی آپ نے بلایا تو میں بے شک ہاسپٹل میں پڑا ہوں تو میں ضرور آؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ زبردستی پارٹی لینی چاہیے اجازت صاحب بھائی صاحب کے لیے. بہت شکریہ اجازت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے تو محترم راجہ ساجد قیوم صاحب، چودھری عمران خان صاحب، چودھری جاوید احمد صاحب اور چودھری صغیر احمد صاحب، آپ چاروں احباب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت موقع ادا کیا کہ جہاں پر الحمدللہ جتنے نئے کامیاب امیدوار جو پہلے امیدوار تھے اب کامیاب ہیں انشاءاللہ، تو وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری مبارکباد ہے جو وہ جتنے نئے ساتھی کامیاب ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے. ریگارڈلیس کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، کس کمون میں ہیں، ایک بات جو مجھے بڑی خوشی دیتی ہے اور آپ سب کو میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا وہ کہ میرے چھوٹے بھائی محترم عرفان گیلانی صاحب نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا ہے، لیکن میں وہ عقدہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت تو ضرور کر لوں گا کہ ایک مبارکباد آپ سب کو بھی ہے، ہماری کمیونٹی کو ہے، پاکستانی کمیونٹی کو ہے، اور وہ اس بات کی ہے کہ الحمدللہ آج کے اس حال میں ایک موجودہ اور 2 آئندہ آنے والے ڈپٹی میئر موجود ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت میں اکیلا ہوں اور 1 جنوری سے انشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کے 2 ڈپٹی میئر موجود ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے سب کے لیے باعث عزت ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ مجھ سے پوچھے جی کہ چونکہ میں یقیناً میں ان میں نہیں ہوں، میں آپ کو چلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ڈپٹی میئر اگلی دفعہ نہیں ہوں گا، تو اگر مجھے کوئی یہ پوچھے کہ کیا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈپٹی میئر نہیں ہوں، تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھے قطعاً افسوس نہیں ہے. وہ اس لیے کہ میری جگہ پر میری ہی قوم کا بندہ ہے، جو میری پاکستانی قوم کا بندہ وہی ڈپٹی میئر پر ہے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر میں اپنے 2 منٹ کا حساب رکھوں تو 2 منٹ تو میرے پورے ہو چکے ہیں. اگر میں باقی ساتھیوں کی طرح بھی 2 منٹ لگاؤں تو میرے ابھی 8 منٹ باقی ہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے 10 دن پہلے کا، راجہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. میں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ اگر آپ سوشل ڈیموکریٹ سے چونکہ میرا تعلق ہے برنڈوی کمون میں، تو اگر ہماری لسٹ دیکھیں تو اسے خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ ہم 17 کینڈیڈیٹ تھے سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے اور میں سب سے آخری کینڈیڈیٹ تھا، نمبر 17 میرا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار تجھے تو انہوں نے سب سے پیچھے چھوڑ دیا، تو سب سے آخر میں ہو. میں نے کہا نہیں، میں وہ بندہ ہوں جس نے ان 16 کو آگے لگایا ہوا. بے شک میں پیچھے ہوں لیکن ان 16 کو میں نے آگے لگایا ہوا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں 4تھی مرتبہ برنڈوی کے کمون کے الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں نے پچھلے 12 سالوں میں کیا کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں
کہ ان گزشتہ 12 سالوں میں جس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں، اس کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ کوشش ضرور کی ہے. اگر کوئی پورے پاکستانیوں میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے اس کو کام کہا تھا یہ والا اور اس کیس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں مجرم. تو الحمدللہ میں نے یہ کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ یہی کام میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا اگلے 4 سال جب تک مجھے موقع ملا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. میں جانتا ہوں میرے دوستوں نے بہت خوبصورت سی باتیں کر دی ہیں، اب اچھی باتیں رہ کوئی نہیں گئی پیچھے، وہ انہوں نے پہلے سے کر دی ہیں تو میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. اور ایک چیز ضرور یاد رکھیے، یہ اتفاق ہے نا جو، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم مختلف پارٹیوں سے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے مسائل ایک ہیں چونکہ ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک قوم بنی، پارٹیاں اپنی اپنی رکھیے، ہمارے مفادات ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ، میں اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ شامل ہوں گا. بہت شکریہ محترم جناب اعجاز بخاری صاحب. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، بجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو اب میں آخر میں جناب ملک سکندر صدیق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں. آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب ملک سکندر صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جناب میں راجہ صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے یہ خوبصورت شام جو ہے اس کو ارینج کیا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے. اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی یہاں میرے بھائی وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعی منجا سیاستدان جو ہیں چوز کی ہیں کہ سب کو 2 منٹ ملے تو سب نے لگائے 10 منٹ ہیں. تو یہ سیاستدان جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ ٹائم کو کس طرح استعمال کیا جائے اور بولا جائے. ساری باتیں ہو چکی ہیں. میں آپ کو بالکل تھوڑا سا بتاؤں گا کوپن ہیگن کے حوالے سے. ہم نے کوپن ہیگن میں اور ڈینمارک میں کیمپین چلائی، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی. اور ہماری جو پارٹی ہے، ہماری کیونکہ اپنی پارٹی ہے فری وان ہے، تو ہم نے 7,000 ووٹ لیا ہے کوپن ہیگن میں، اور ہم نے اپنا مینڈیٹ خود نکالا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس ویلفیئر بورڈ میں ہم تھے، اس ویلفیئر بورڈ کو ایکسٹرا 3,000 ووٹ پڑا ہے، تو ہم نے ٹوٹل 10,000 ووٹ جو ہے کوپن ہیگن میں ہے. اور کیونکہ کوپن ہیگن کمیون میں 5% پوائنٹ جو ہے اس بار زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اس وجہ سے جو سیٹ تھی اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہوگی. پہلے 5,000 اس پہ سیٹ نکلتی تھی، تو اس بار 6,401 سیٹ نکلی ہے، جس وجہ سے ہم بالکل 2 مینڈیٹ لینے لگے تھے لیکن ہم اس وجہ سے رہ گئے. اور میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں بھی آپ سے یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ اب میں وہاں کوپن ہیگن میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن میں ایک وعدہ ضرور کروں گا، وہی وعدہ جو میں ہر الیکشن میں کرتا ہوں کہ کوپن ہیگن کمیون میں جناب اب آپ لوگوں کی ایک آواز ہوگی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی، کھل کے ہوگی. ہمارے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے حوالے سے کوئی ایشو ہوگا. میں گیلانی صاحب کو بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں ایک بات کا اضافہ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ لوگوں سے ووٹ لیتا ہوں، اگر میں اپنے مائنورٹی سے ووٹ لیتا ہوں، تو یقیناً آپ لوگوں کی نمائندگی پھر میرا فرض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ووٹ آ کے لوں اور جب میں عوام میں پہنچوں تو نمائندگی میں کسی اور کی. یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، یہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز میں نے محسوس کی اس الیکشن میں، غالباً اسی ہال میں میرے بھائی گیلانی صاحب اور ندیم فاروق صاحب جو ہے، شاید اس میں مظفر صاحب بھی تھے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ دعوت کی، آپ لوگوں نے کیمپین میٹنگ کی، تو اس کی سرخیاں جو ہے پیچھے میں لگی. وہاں پہ لکھا گیا کہ اسلامی قسم کی تلاوت قرآن پاک کی. اس کے بعد بھی لکھا گیا کہ عورتیں نہیں تھیں، مرد حضرات تھے صرف. اس سے پہلے ہمارے جو میرے پارٹی میں کینڈیڈیٹ تھے اشم، انہوں نے لیڈیز پروگرام کیا، اس پہ بھی پیچھے میں خبر لگی. پھر ملک طاہر صاحب جو ہیں میڈیا چلاتے ہیں،
انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی ڈینش پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں پورے ملک میں. انہوں نے ایک ویڈیو چلائی, پھر اس پہ خبر لگی. تو میں نے یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ ہم کچھ طاقتیں, یہ ملک ہمارا ہے, کچھ طاقتیں ایسی جہاں پہ ہے, کچھ میڈیا ایسی یہاں پہ ہے کہ ہم وہ آب زمزم میں نہا بھی لیں, سونے کے بھی ہو جائیں, تو ہمارے جو اچھے کام ہوں گے, اچھی نیت سے ہم کریں گے, اس کو بھی اس طرح پیش کیا جائے گا کہ ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں. اور میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, ہر کس مرضی پارٹی سے ہیں, لیکن ہمارے کچھ ایشوز جو ہیں وہ مشترکہ ہیں. یہ ابھی میرے کیا کہتے ہیں کولیگ بات کر رہے تھے بخاری صاحب, کہ ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ میری فوج ہے آپ لوگوں کو, میرے کینڈیڈیٹس آپ لوگوں کو ایک فوج ہے, آگے آپ لوگ اگر اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور تعاون کروں گا. ہمارے کچھ جب بینڈ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے مسئلے, کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ہم سب کے متعلق. ابھی جو اس وقت پروگرام ہو رہا ہے, یقیناً یہ فیس بک پہ لگے گا تو پیج سے مجھے فون کرے گا کہ آپ پھر گئے تھے وہاں, وارا کھلچوکتی, وارا کنبین, نو وارا وارا خوان سے شور, آپ لوگوں کو بھی فون آئیں گے, پیج سے میں خبر لگے گی, لیکن ہم بولیں گے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بے شک اب جس مرضی پارٹی میں ہے, لیکن ہمارے جو کامن ایشوز ہیں یا اس طرح کے جب اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے کمیونٹی کے اوپر ایز ہول, اس میں ہمیں ایک کوئی ایسی کمیٹی بنانی چاہیے, پھوچفیاس پمونا, جہاں ہم مثال کے طور پہ ایسے ایشو میں ایک پریس ریلیز جاری کریں اور کہیں ہاں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اس لیے ہوئی تھی, ایسے ہوئی تھی, وہ ہمارے حق بنتا ہے. نہ ہی ہم اکیلے انفرادی طور پہ مار کھائیں, پھر کبھی کسی کے بارے میں لگے گا, پھر کسی کے بارے میں لگے گا, اور کسی بارے میں لگے گا. ہم نے ایز اے کمیونٹی بہت خوبصورت کیمپین کی ہے. آپ لوگوں نے ایڈوسلون میں تو کمال ہی کر دیا ہے, کتنے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ممبر بنے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس الیکشن سے یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو ٹینس اچھو ہے جو سوشل ڈیموکریٹ میں ہوتے تھے, انہوں نے ایسی کمیٹی بنائی ہوتی تھی. تو جب بھی کوئی ان کا مشترکہ ایشو ہوتا تھا تو سارے ملک سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا تھا, کہتے تھے یہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے ہمارے پاور کا پتہ چلے گا, اس سے ہمارے یونٹی کا پتہ چلے گا, اور اس سے ہم انفرادی طور پہ انڈیویجولی جو ہے ہمیں سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا, اور کوئی کہ مسلسل ہوا. تو یہی میں ایک فوصلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور راجہ صاحب, یہ آپ کو میں حوصلہ دے رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ, کیونکہ یہاں پہ ایلبسٹون میں آپ لوگوں کے ممبر زیادہ ہیں, میری طرف سے پورا تعاون ہوگا اور پوری کوشش ہوگی کہ اگلے 4 سال جو ہے آپ کو کوپن ہیگن سے کم از کم پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ہمارے اسکندر صدیق صاحب آپ کا. چلیں جی, میں بات میں کرنی تھی ابھی اخلاق جو ہمارے جن کی اعزاز میں ہم نے یہ پورا پروگرام کیا, انہیں میں بھی تھوڑی دیر کے یہاں پہ بلاؤں گا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ایک اخلاق نہیں, آپ سب بھی ہمارے ہیں. تو ہم نے یہ جو قریبی ہمارے جاننے والے ہیں, آپ جہاں جتنے بھی کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا اس کو ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ پہ اس پر فائر کیا جاتا ہے. جیسے اسکندر بھائی کی بات کی ہے, دیکھیں جی ہم نے آلریڈی اخلاق کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم نے ہر 3 مہینے کے بعد یہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ان کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, اور آج جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اخلاق, آج وہ کمون کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے یہ اب اس میں یہ بات کی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم آپس میں بیٹھیں گے, بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کون کون سا کام ہوا یا کس طرح کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ہم اس کا دائرہ تھوڑا سا وسع کر دیتے ہیں, اور اس میں اگر آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. باقی بھی کینڈیڈیٹ ہیں 2-3 اور جو بنے ہوئے ہیں, جن کا میرے ساتھ ذاتی تعلق نہیں تھا, اس لیے نہیں بلایا, کیونکہ پھر اس میں وہ کوشچن ہوتے ہیں جی کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں, کیا نہیں ہے, کہ یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ بات آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگر مہینے کے بعد بیٹھنا چاہیں, 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد, تو ہم انشاءاللہ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں, بندے چن لیتے ہیں. تو یہاں پہ پروگرام کسی جگہ پہ آپ رکھ لیں یا ایسا کر لیں, 1 ماہ یہاں پہ, دوسرے دفعہ برمی, تیسری دفعہ 600 دس دفعہ مسئلے پر نام, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب میں آپ کی تالیوں میں جناب دعوت دیتا ہوں محترم جناب ہمارے بڑے ہی پیارے
इरफान अहमद साहब भी वो तशरीफ लाएँ और वो आपसे बातचीत करें और क्या बात सुनें। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबका आने का। सब हमारे उम्मीदवार सबके दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हमारे किबला शाह साहब बैठे हैं, उस्ताद हमारे पीछे अल्लामा आफ्ताब रामजा साहब बैठे हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं। अब उस्ताद के सामने शागिर्द ने क्या बोलना है, मैं सिर्फ एक तो बात ही करूँगा, वो भी इस सिलसिले में कि ये हमारे सियासतदान की जिम्मेदारी नहीं सिर्फ होती काम के लिए, हमें भी आपकी ज़रूरत है। आपको भी अहद करना चाहिए हमारे साथ मिल के काम करें, जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं हमारे साथ हमें बताएं। आप भी अपने स्कूल पिस्टल्स में मुलज़िम हो, आया फैनिंगा के अंदर जाके मुलज़िम हो, ताकि आपको ये जो इश्यूज हैं वो भी आप सॉल्व कर सकें। हम तो इंशाल्लाह बैठे हुए हैं कम्यून में आपकी आवाज़ के साथ, लेकिन फिर भी आप अगर हमें नहीं बताएंगे तो हम कैसे करेंगे। एक तो ये, दूसरा मुझे तो बहुत खुशी है इतने कैंडिडेट हो गए हैं। मैं अब ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम कोशिश करें, मैंने भी लास्ट टाइम हमने बात की थी किबला शाह साहब से, लेकिन कुछ हुआ नहीं थी। इस दफ़ा हम ज़्यादा है और डिफरेंट पार्टियों से हैं कि हम भी कम से कम एक दफ़ा एवरी 6 मंथ या एवरी 4 महीने के बाद जब भी हम मिलें और अपनी जो आपकी जो कम्युनिटी के अंदर मसाइल है आप हमें बताएं, हम आपको बताएं, और हम मिलजुल के ये काम करें और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे। जैसे कि अभी हमने जो मेरे क्योंकि मोस्टली एल्बस लर्न किए उन्होंने सब ने मुझे सुना हुआ है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो हमारा बहुत बड़ा इशू था खमिया इनका, कि हमने जो एल्बस लर्न में रोक लिया है कि आज तक के लिए किसी को भी वो जलाएंगे नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी अपने कम्यूनिटी में जाएं, आप भी ये एक दूसरे के साथ हम बताएं और आप भी अपनी कम्यूनिटी में जाके ये चीज़ को ख़त्म करवाएं कि आप भी रोकें, सिर्फ एल्बस लर्न में ना हो, ये पूरे को डेनमार्क में हो इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब आपस में हम जो ना मिलजुल के काम करें। कैंडिडेट ये ना देखें कौन सी पार्टी से है क्या नहीं है, अपनी कम्युनिटी के लिए हम काम करें। अब हम चलते हैं थोड़ा सी जो मुझे, क्योंकि राय साहब ने कहा पोस्टर के बताएं, तो चलो मैं थोड़ा जाकर बताता हूँ। अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है और हमें पोस्टर जो 1 जनवरी से मिली है वो है 20 अगस्त। ये बहुत अच्छी मिली है, बहुत आज़ाद है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत है। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआओं की कि मुझे इस जिम्मेदारी पर पूरी करने की तौफीक अल्लाह दे मुझे। नेक्स्ट जो मुझे मिला है वो फॉर्मेट्स पोस्ट मिली है फॉर वुलवेल और न्यू बो। ये एक नई डिपार्टमेंट है जो हमारे, क्योंकि फ्यूल वेकलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर हमारे न्यू बो आ रहे हैं और उसकी जो फॉर्मेट मुझे मिला है। और ऑफिसर वो पहले भी में था, सिंह और बगैस के ये भी एक नया डिपार्टमेंट है, ये AI के बारे में है। और अगर ये थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आई है, पहले ये होता था सुशैद लेकिन इन्होंने अब थोड़ी सी ये चेंजिंग की थी। तो इन 3 डिपार्टमेंट में मैं मेंबर हूँ, इसका मैं फोरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी के पास अगर कोई काम हो या ना हो, हमेशा ये इलेक्शन के बाद यही होता है कि आपको वोट मिल गए, आप मिलते नहीं हैं हमें, या हमारी पेंशन ज़्यादा लगा दें, या हमें ये सिर्फ बातें भी हमारे कम्युनिटी में होती हैं, और भी बहुत मसाइल है। और मैं चाहता हूँ हम सब मिल के एक दफ़ा फिर मैंने ये मिस किया पिछले 4 साल में, मैंने ये बहुत मिस किया कि किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि बच्चों की लेटर गैस की इश्यूज है, बच्चों की ड्रग्स की इश्यूज है, बच्चों की ये प्रॉब्लम है, या कम्यूनिटी या बस स्कूल में ये प्रॉब्लम है। किसी ने भी नहीं आके ये कहा कि ये हमारे मसाइल, और सबके पास मसाइल। आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, आपको पता स्कूलों में प्रॉब्लम है। कोई भी मेरे ख्याल से इधर से अगर मैं देखूँ या किसी से पूछो तो कोई भी स्कूल पिस्टल्स में नहीं होगा या एक अद होगा। और आया फैनिंग में कोई मतलब भी नहीं होता, फिर आते हुए कहते हैं जी पार्किंग का इशू हो गया, ये हो गया। तो मैं ये मिस करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ज़रूर आएंगे और आके मुझे भी मिलेंगे, बाकी कैंडिडेट्स को भी अपने अपने शहरों में मिलें और ज़रूर अपने मसाइल हल बताएं। और आखिर में मैंने जब ये 4 साल पहले इलेक्शन में जब आया था, मुझे पता है फॉरेन पॉलिसी के बारे में शाह साहब हम बात नहीं कर सकते, पता है आपको, लेकिन हमारा एक प्रेसिडेंट था, अब कंटिन्यू नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही पता चल जाएगा। उसने एक दफ़ा कहा था यस वी कैन, आपको अब समझ आ गई होगी कि कौन सा वो प्रेसिडेंट होगा। उसका स्लोगन मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने कहा हम तो नहीं वो इस्तेमाल करेंगे इधर। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, आखिर में पहले
آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنی فیملی کی اور سال صاحب کی جنہیں اتنی اچھی محفل سجائی. اس نے کہا تھا یس وی کین، میں آخر پر یہ کہوں گا یس وی ڈڈ اٹ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی اخلاق صاحب، ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کی. ہم آپ کو دوبارہ تہا دل کے گہرائیوں سے بہت بہت مبارک دیتے ہیں. 2-4 باتیں میں انشاءاللہ کروں گا. راجہ غفور صاحب وہ بھی کچھ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ آئیں، اسٹیج پہ آئے ہو تو شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے راج صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور ان کا شکریہ کہ جو یہاں تشریف لائے اور جو ممبرز ہمارے بنے، ہمارے ڈپٹی میئرز بنے. جس طرح اخلاق نے کہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں میں وی سے وابستہ ہوں. میرا چونکہ کمیونٹی فورم کا میں چیئرمین ہوں، میڈیا سے بھی تعلق ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرفان گیلانی صاحب بھی وی سے وابستہ ہیں. اور یہ بھی تو شاہ صاحب تو ابھی جو ہے وہ ہیں، تو جنوری تک یہ موجود ہے. انہوں نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے تو نام تو نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم 3 ہیں. تو ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر ان کو بنایا. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ جمہوری رول ادا کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. سکندر بھی کامیاب ہوا. سکندر نے اپنا مینڈیٹ لیا اور اس نے محنت کی اور اس نے ہمیشہ غیر ملکوں کے لیے آواز اٹھائی. اور اس کو ظاہر ہے میڈیا ہوتا ہے، میڈیا اپنا کام کرتا ہے، تو میڈیا میں بندے کو فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. تو آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں. راج صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی ٹیم کا، اخلاق کا مشکور ہوں، مسلم والوں کا مشکور ہوں. پاکستان ڈینمارک زندہ باد. ڈینمارک ہاں. بہت شکریہ راج صاحب. تو آخر میں چودھری سعید صاحب کو دعوت دوں گا، وہ بھی چند باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. جناب چودھری سعید صاحب ہماری جانی خاندانی شخصیت ہیں، سماجی سیاسی، تو جناب وہ کوئی 2-4 باتیں آپ سے کریں گے. جناب چودھری سعید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جناب، جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے نے اپنا قیمتی وقت نکال کے. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے اپنی حفاظت رکھے اور سب یہ مشکل آسان. دوسرے نمبر پہ مبارک ان لوگوں کا آ کے کہ جس طرح ایلبسٹون کمیون ہے، ساری بیزوور کمیون، تاسٹپ ساری کمیوناں نے جتنے بھی ساری کمیونٹی دے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیتے نے، انہاں ساڈے دوستاں نو کامیاب کیتا نے. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے اپنی حفاظت رکھے. بہت بہت شکریہ انہوں سارے کا. باقی میری چھوٹی جی گزارش ہے، یہ جہاں میں گلاں کرنیاں وہ سارے دوستاں نے کیتیاں نے کہ مل جل کے اتفاق نال چلو، اپنا صلاح مشورہ رکھو، کیونکہ سارے کا منشور ہی کہ یہ مین جیڑا ہے. اس دے وچ تسی اگر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد اپنی سارے مل کے ایک میٹنگ خصوصی طور پہ کرتے ہو، ایک دوسرے نے حوصلے دیندے ہو، دوسرا انفارمیشن دیندے ہے، تو دے بڑی کامیابی آئے گی. باقی جڑے کام نے وہ تو جی مطلب قانونی طور پہ ہوندے نے، کوئی نہیں کہ میرا یہ ہو گیا گلی دا فلانا بجلی یہ وہ تو کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جڑے اصل قاعدہ قانون نے انہوں کے مطابق انشاءاللہ تسی چلو اور مل جل کے چلو، چاہے جس پارٹی دا بھی کوئی. اسی اسے واسطے تھانوں سارے دوستاں نوں اتنے انوائٹ کیتا ہے کہ پیار محبت نال ایک دوسرے نال اپنی گفتگو کریے، ملیے اور جہی کمی پیشی ہے اس نوں دور کریے. آئندہ والے وقت واسطے بھی انشاءاللہ تھی مل جل کے کامیاب بنیے. تو بہت بہت شکریہ جناب سارے دوستوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ سب نفوس تے آباد رکھے. بہت شکریہ جناب چودھری سعید صاحب سے. دیکھیں جی، سب سے جو ہماری خوبصورت یہ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارے سب دوست ہیں، ہمارے ووٹر اور سپورٹر ہیں. ان کے لیے زبردست تاڑی. ان کے اگر یہ نہ ہوتے تو آج کتاب یاد میں لاؤ پروفیسنل قوم آپ سب باتیں جو آتی ہے ہماری طرف سے یہ جو کہ آپ لوگ یہاں پر چلیے. یہ وہ ہمارے دوست ہیں جو بالکل ہمارے قریب تھے، جنہوں نے پورے کمپین کے اندر ہمارے شانہ شانہ چلے اور ساتھ چلے. جو ہم دوستوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا
تو باقی جناب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اکٹھا کریں، چاہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور بیٹھ کے کوئی اچھی سلوشن دیں. ہم نے پوری کوشش کی اپنے طرف سے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، البسرون سے 6 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ 6 کے 6 بنے، لیکن انشاءاللہ ہمت نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے نیکسٹ ٹائم وہ باقی جو نہیں بنے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کوشش کرنی چاہیے اگلی بار انشاءاللہ وہ بنیں گے. آخر میں آپ تمام آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان سب کا ایک بار میں تحادث کی گرائش سے جناب شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے چودھری عمران صاحب کی طرف سے، چودھری سعید صاحب کی طرف سے، اور حاجی جوید صاحب کی طرف سے، اور جو ہماری پبلک، ہمارے میرے بھائی میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں تمام کی طرف سے بہت بہت شکریہ. اب چائے کافی پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں لیں، گپ شپ لگائیں آپس میں. بہت شکریہ صاحب.